الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن زارع وكان في وفد عبد القيس قال لما قدمنا المدينة فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجله صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشکات شریف کے باب المصافہ والمعانقہ کی صفحہ 402 سے ایک حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے: حضرت زارع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جب کہ وہ وفد عبد القیس میں شامل تھے کہ جس وقت ہم مدینہ منورہ آئے تو اپنی سواریوں سے اترنے میں جلدی کی اور سالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں مبارک کو بوسہ دیا۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ہاتھ ماتھا چومنے کی بات ہو رہی تھی اور ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی تھی جو لوگ کسی بھی چیز کو چومنا شرک خیال کرتے ہیں اور بدعت خیال کرتے ہیں۔ اگر فقط چومنا ہی شرک یا بدعت ہو تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر اسود جو مبارک ترین پتھر ہے لیکن ہے تو پتھر، اس کو بھی بوسہ دیا ہے۔ حسنین کریم کی گردن مبارک پر، ناف مبارک پر، ماتھے پر چوما ہے، منہ کو چوما ہے، تو یہ شرک نہیں ہے۔ اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے جو اس طرح کے شرک کے یا بدعات کے فتوے دیتے ہیں اور دیتے ہی چلے جاتے ہیں، باز بھی نہیں آتے۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں خانہ جنگی میں یہ حضرت مرد ہیں، خانہ جنگی میں یہ حضرت مرد ہیں، عیب جوئی کے ہنر میں فرد ہیں، اپنوں ہی کے واسطے ہیں شعلہ خو، سامنے غیروں کے بالکل سرد ہیں۔ اکبر الآبادی تنزیہ ربائی کہی ہے ایسے لوگوں کے بارے میں، گویا جیسے سعودی عربیہ وغیرہ میں بہت امیر جو لوگ ہیں وہ شہزادے ہیں، یہ ویسے بھی عام رواج ہے، تو دولت مندی گویا اور شہزادگی تو باعث احترام و دست بوسی ہو سکتی ہے، مگر فقیری اور درویشی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہی تو دست بوسی کے لائق ہے۔ مال و دولت نہیں ہے، شہزادگیاں نہیں ہیں، فقیر کے ہاتھ چومو، اولیاء اللہ کے چومو، ماں باپ کے چومو، شیخ کے چومو، پیر کے چومو، درویشوں کے چومو، جو صحیح ہیں، غلط کی بات ہم نہیں کرتے۔ بہرحال عزیزان گرامی قدر، جو صاحبان ذوق اولیاء اللہ کے حلقہ ارادت میں شامل ہوتے ہیں انہیں اس دست بوسی کے لیے کوئی نہیں مجبور کرتا، اندر دل سے ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، ورنہ تو مسائل پیدا ہو جائیں گے نا۔ اگر یہ شرک اور وہ ہوتا تو منع کرتے ہیں، شیخ منع کرتے ہیں، اور نہ ہی آج کل کے منظم جو فرقوں کی طرح وہ گھسیٹ کر لے جانے کا انہیں اہتمام کیا جاتا ہے، گھروں پر آ کر بلیں بجا کے آہستہ آہستہ پولے گھیرتے ہیں، لوگوں کو، نوجوانوں کو گھیرتے ہیں۔ وہ تو دل کے اندر ایک موج آتی ہے کہ اللہ ان کے دل میں بات ڈالتا ہے کہ فلاں جگہ فقیر ہے، جاؤ اس کے آستانے پہ اور اس کی دست بوسی کرو۔ درویشوں اور فقیروں کے جو حلقہ ارادت میں جو بھی شامل ہوتا ہے وہ کچھ دیکھ کر ہی شامل ہوتا ہے، کچھ محسوس کر کے شامل ہوتا ہے۔ ایسے کون ہے آج کل اپنے مال پیسے بھی لگائے، وقت بھی لگائے اور پھر بدعت اور شرک کرے؟ ایسی باتیں نہیں ہیں۔ آج کل کے عوام اتنے بے وقوف بھی نہیں ہیں، میڈیا کا دور ہے، جتنے سمجھے جاتے ہیں۔ ہاں الگ بات ہے
کہ یہ جو انہوں نے روپ دھارا ہوا ہے درویشی کا یا فقیری کا یا اولیاء اللہ کا، ان کو نہیں ہم مانتے بھائی، یہ بات پکی ہے۔ انہیں کوئی روشنی نظر آتی ہے، ایسے عقیدت مندوں کو، ایسے ارادت مندوں کو کوئی روشنی نظر آتی ہے، کچھ چمک محسوس ہوتی ہے دل میں، یا سکون کم از کم قلب حاصل ہوتا ہے۔ یہ جتنے شرک والے ہیں ان کو بھی کبھی سکون میں نہیں دیکھیں گے، ہر وقت بس بھاگے دوڑے جا رہے ہیں، بھاگ دوڑ زندگی، پھوں پھوں کرتے ہی رہتے ہیں، چاہے وہ ریڑھی پہ کھڑے ہوں، کچھ چیز خرید رہے ہوں، شک نہیں نکلتا ان کے دل سے۔ یہ باتیں پکی ہیں میری، یہ سن لو، آپ محسوس کریں اور آبزرو کریں لوگوں میں۔ عزیزان گرامی قدر، جبھی تو ان کے آستانوں کے چکر لگاتے ہیں یہ لوگ، ارادت مند، درویش، مرید۔ اگر اولیاء اللہ کا مقام اور ان کا فیض عارضی اور فانی ہوتا تو آج درگاہوں کو دیکھنے کی زحمت بھی گوارا نہ کرتا۔ یہ دیکھ جتنے بھی یہ لوگ گزر چکے ہیں، حضرت علی حجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش، بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت داؤد طائی، ابو القاسم گرگانی، ذنون مصری، صحابہ کرام جنت البقیع میں دیکھیں، کوئی علی شاہ مزار بھی نہیں ہے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار تو کیا کمال ہے، تو کوئی بھی نہ ادھر جاتا، اور یہ بھی ادھر جاتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے، شرک والے بھی ادھر ہی جاتے ہیں، اور جائیں کہاں، بس یہ ادھر صرف روٹی کے چکر میں شرک کے فتوے ہیں۔ کسی استاد نے کیا پھر خوب کہا ہے، حسن فانی را نہ گردد چشم بینا ملتفت، حسن فانی را نہ گردد چشم بینا ملتفت، با چراغ برق یک پروانہ ہمرائی نہ کرد۔ شعر کا فارسی ہے، شعر کا مطلب یہ ہوا کہ دانا آنکھ کبھی حسن عارضی و فانی کی طرف متوجہ نہیں ہوتی اور نہ اس پر شیدا ہو سکتی ہے، اس لیے کہ آج تک کسی نے بادلوں میں کوندنے والی بجلی پر پروانوں کو مرتے نہیں دیکھا، حالانکہ روشنی پر مر مٹنا پروانے کی فطرت میں داخل ہے، مگر وہ بھی مطلق روشنی کا اشارہ پا کر اپنی جان نچھاور نہیں کرتا۔ اگر پروانوں کی موت کے لیے مطلق روشنی کا ہونا کافی ہوتا تو وہ شمع محفل پر مر مٹنے کی بجائے چاند، تاروں یا سورج کی روشنی پر مر مٹتے۔ ثابت ہوا کہ پروانہ بھی اس مخصوص روشنی پر مٹتا ہے، اسی کی طرف لپکتا ہے جو اس کی فطرت میں پوشیدہ سرمایہ درد و سوز کی بیداری کے لیے تازیانے کا کام کرتی ہے، ہر روشنی پر نہیں مرتا۔ چونکہ کوندنے والی بجلی کی چمک عارضی اور وقتی ہوتی ہے، لہذا یہ بات ذوق پروانگی کی شان کے خلاف ہے کہ وہ قدرت کے ودیعت کردہ سرمایہ درد و سوز کو عارضی اشیاء پر اس بے قدری سے کسی وقت بھی لٹا دے اور اپنی جان بھی دے دے۔ اگر پروانے میں اتنا شعور ہو سکتا ہے اور ہے تو انسانوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، جو اشرف المخلوقات ہیں؟ کیا وہ سب کچھ دیکھے اور محسوس کیے بغیر اولیاء اللہ اور سچے درویشوں پر اپنی جانیں نچھاور کرتے رہتے ہیں؟ یقیناً کرتے رہتے ہیں۔ کسی کے حلقہ ارادت میں شامل ہونے سے قبل خوب عزیزان گرامی قدر اطمینان کر لینا چاہیے، تاکہ بعد میں پریشانی اور پشیمانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور پھر جو جعلی اور مصنوعی درویشوں سے بھی ممکنہ حد تک بچنا چاہیے۔ یہ تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھنا چاہیے کہ کسی شیخ کامل اور ایسے عارف کی تلاش ضروری ہے جو علوم شریعت و طریقت کا جامع ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب حال بھی ہو نا، صاحب حال بھی ہو۔ اس کی صحبت میں بیٹھ کر انسان کو کم از کم سکون دل کی دولت تو حاصل ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور ایسے فتویٰ بازوں سے بھی بچائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ